الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انسان کی فطرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سال میں کچھ موقع ایسے ہونے چاہیے جس میں روزمرہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی، روزمرہ کی الجھنیں، ان سے انسان تھوڑی رہائی پائے، خوشی منائے، خوب ایک دوسرے سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے، لوگ آئیں جائیں، ایک دوسرے کے یہاں دسترخوان بچھیں، اللہ کی نعمتیں قدر کے ساتھ استعمال ہوں اور گویا ایک تہوار منائیں، خوشی کا ایک دن منائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور اسی لیے ہر قوم کے اندر کچھ دن ہوتے ہیں جن میں وہ قوم تہوار مناتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے ہر تقاضے کو نہایت خوبصورت طریقے پر، خوبصورت ترین طریقے پر فطرت کے اس تقاضے کو اسلام نے پورا کیا ہے۔ اور اگر کوئی مختلف قوموں کے تہواروں اور اسلام کی عیدوں کا کوئی کمپیریزن کرے، کوئی تقابل کرے، تو صرف اسی سے یہ بات ہر انصاف پسند کی سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کے اس باب میں بھی اسلام سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، آسان، پاک صاف اور جسم اور روح دونوں کو پاکیزگیوں اور خوشبوؤں سے معطر کر دینے کا نظام رکھتا ہے۔ ہم لوگ بڑے غیر جانبداری اور انصاف کے ساتھ ذرا دوسری قوموں کے تہواروں پر نظر ڈالی، کیا نظر آئے گا؟ گندگی، بےہودگی، شراب، جوا، زنا، فحاشی، فضول خرچی اور اللہ کی پناہ۔ ہمارے ملک کا جو کرائم بیورو ہے، جو جرائم کا سالانہ ریکارڈ رکھتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر سال ہولی کے دن میں کم سے کم پورے ملک میں 50,000 سے لے کر 1,00,000 لوگ موت کے شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہولی اور شراب یہ لازم ملزوم۔ اور پھر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں،
ان کی مجموعی تعداد 50-60 ہزار سے 1 لاکھ تک ہے۔ یہ سرکاری رپورٹ ہے۔ اللہ کی پناہ، بہنوں کی عزتیں اس دن بھائیوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ اور ایک مشہور جملہ ہے کہ برا نہ مانو ہولی۔ کرسمس عیسائیوں کا تہوار، جس کی نسبت جشن میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد منانا، یہ مقصد بتایا جاتا ہے کرسمس کا۔ پوری دنیا میں پورے سال میں جتنی شراب پی جاتی ہے اس سے زیادہ شراب کرسمس کی ایک رات میں پی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ جوا ایک رات میں کھیلا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ زنا اور عیاشی معاذ اللہ اس ایک رات میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ 2 مثالیں کافی ہیں، ورنہ کچھ اور قوموں کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا اپنے تہواروں پر نظر ڈالیں۔ عید الفطر کس طرح منانے کا حکم ہے اور کس طرح منائی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ ایک تعداد ان خوش نصیب مسلمانوں کی آج بھی موجود ہے جو عید کی رات بھی تہجد پڑھتے ہیں، دعا مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کان میں یہ بات پڑی ہے کہ رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا کر گئے ہیں کہ جس نے عید کی شب میں، عید الفطر سے پہلے آنے والی رات میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اس رات میں کچھ جاگ کر اپنے رب کو رمضان کی راتوں کی طرح یاد کیا تو اس کے دل کو اللہ زندہ کر دیں گے۔ اور دل کا زندہ ہونا یہ تمام نیکیوں کا ضامن ہے۔ پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھتا ہے مسلمان، اور اس کے بعد ارشاد یہ ہوتا ہے، اسلام کی طرف سے رہنمائی یہ ملتی ہے کہ رمضان کے دن پورے تم نے روزے میں گزارے، آج صبح عید الفطر کی صبح کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤ۔ اس کے بعد تیار ہو جاؤ، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور عیدگاہ کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے نکل جاؤ، اور نعرے لگاتے، شور مچاتے، تالیاں بجاتے، ڈھول بجاتے، ناچتے گاتے مت جاؤ، بلکہ ترانے توحید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جاؤ۔ وہاں جا کر کیا کرو؟ عیدگاہ میں پہنچ کر نماز شکر، نماز عید ادا کرو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ کے ذکر پر مشتمل خطبہ سنو، بیان سنو، اور اس سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کر دو، تاکہ کوئی کچا پکا گھر، کوئی جھوپڑی ایسی نہ رہے جو خوشیوں سے محروم رہے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کرو۔
اس کے بعد دن بھر ایک دوسرے سے ملو، ملاقاتیں کرو، مبارکباد دو، خوشیاں، اللہ کا شکر ادا کرو، مسرتوں کا دن ہے۔ اور کیا انعام ملے گا تم کو؟ کس چیز کی طرف تمہاری توجہ ادھر بھی رہنی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید الفطر کے مجمع کو دیکھ کر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یہی بات عید الاضحیٰ کی بھی ہے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہیں یہ لوگ میرے بندے، یا کیوں جمع ہیں؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن محبت تذکرہ چاہتی ہے، محبت اظہار چاہتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی کسی کا تذکرہ پسند ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کوئی بات چھیڑے، اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ اس منظر کو دیکھ کر۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ سے جنت مانگنے آئے ہیں، آپ کے عذاب سے چھٹکارا مانگنے آئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عجیب الفاظ حدیث میں آتے ہیں، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ مَكَانِي وَعُلُوِّ شَانِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنی بلند مقامی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اور ایک روایت میں اضافہ ہے، اور میں نے ان کو بھی معاف کر دیا جن کے لیے انہوں نے آج دعا مانگی۔ کیا عید الفطر ہے؟ کیا خوشی بھی، عبادت بھی، تہوار بھی، اللہ کا ذکر بھی، پاک صاف طریقہ، نہ شور نہ ہنگامہ، نہ رنگ نہ ناچ نہ گانا، نہ کسی پڑوسی کو اذیت۔ عید الاضحیٰ، بقرعید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک خاندان گزرا ہے دنیا کے ہر خاندان کے لیے آئیڈیل خاندان۔ ہر خاندان میں ایک باپ، ایک ماں، ایک اولاد، اسی سے فیملی بنتی ہے۔ ہر فیملی کے لیے اللہ نے ایک فیملی کو نمونہ بنا دیا۔ تم باپ ہو، پختہ عمر ہو چکی ہے تمہاری، تو تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ تم ماں ہو، تم عورت ہو، تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے ہر عورت کے لیے میری بندی ہاجرہ۔ تم نوجوان ہو، اولاد ہو، نور نظر، نور چشم، لخت جگر ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو اپنے باپ کا، تو تمہارے لیے نمونہ ہے اسماعیل۔ کیا شاندار فیملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو قیامت تک یاد رکھنے کے لیے ایسا اس فیملی سے اللہ نے پیار کیا ہے کہ پورا حج کا ایک ایک عمل اس فیملی کی یاد ہے۔ ذہنوں کو موڑ دینا ہے اس فیملی کی طرف۔ نوجوانوں، ناچنے گانے والوں کو آئیڈیل مت بنانا۔ دنیا کو فحاشی سے بھر دینے والے اداکاروں اور اداکاراؤں کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا۔ آئیڈیل تم کو بنانا ہے، اور ہر آدمی کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک نمونے کا کوئی شخص ہوتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ ہر شخص کسی کی تصویر کو آنکھوں میں سجا کر اور دل میں رچا اور بسا کر اس کو فالو کرتا ہے۔ وہ بال کٹاتا ہے اس کے طریقے پر، وہ لباس پہنتا ہے اس کے طریقے پر، وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا بولتا ہے اس کے طریقے پر، چاہے اس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کسی کی نقل کر رہا ہوں، لیکن یہ ڈیپ انسائٹ انسان کی اندرونی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے۔
نقل کرنا ہے تو اسماعیل کی نقل کرو، آداب فرزندی، اللہ اکبر، نقل کرنا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی نقل کرو۔ کیا زندگی تھی، مسلسل جد و جہد، مسلسل صبر، مسلسل قربانی، مسلسل اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا۔ سمجھانا بجھانا شروع کیا اپنے وطن کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو آگ میں ڈال دیے گئے، ہلاک کرنے کی پوری کوشش کی گئی، مگر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قربانی اور عزم اور حوصلے کی قدر کرتے ہوئے براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں اس بندے کو جلانے کے بجائے بردن و سلامن، آگ تو گرمی پیدا کرتی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آئے آگ کونی بردن، تو ٹھنڈک کا سامان بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے والے تھے تو روایات کہتی ہیں کہ فرشتے حاضر ہوئے، اور کون کون حاضر ہوا لمبی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، میرا رب میری مدد کرے گا، مجھے جو کہنا ہے میں رب سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے ہٹ کر اللہ نے خود آگ کو حکم دیا، ورنہ آگ کے نظام کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیتا اللہ، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت، توحید و توکل کی قدر کرتے ہوئے سیدھے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، کہلوایا نہیں۔ تم عورت ہو، تم ماں ہو، تو تم دیکھو اس عورت کی ہمت، اس کا توکل، کہ جب ابراہیم اللہ کے حکم پر تنہا اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس وقت انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اطمینان سے جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کہہ دینا کتنا آسان ہے اور سن لینا کتنا آسان ہے، لیکن ذرا سوچئے، جنگل بیابان، ایک انسان نہیں، کوئی زندگی وہاں پر موجود نہیں، اکیلی عورت، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ جو بہت ارمانوں اور دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوا، اس کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ آپ اگر اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، جائیے۔ اور اسماعیل نوجوان، اللہ اکبر، اس عمر میں جو تمنائیں ہوتی ہیں مستقبل کی، ارمان ہوتے ہیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس عمر میں اچانک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ابراہیم اسماعیل سے کہتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن قربانی تمہاری دوسری اور میری دوسری، اور قربانی کسی کے کہنے پر کوئی نہیں دیتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں جو مجبوراً دی جائے، اس لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا حکم اور اس کے بعد میری رائے، آپ تو اللہ کا حکم پر عمل کیجئے اور آپ دیکھیے گا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیے گا کہ میں کس طرح اپنی گردن پیش کرتا ہوں۔
بوڑھا باپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اگر یہ روایات صحیح ہیں اور لٹا دیتا ہے بیٹے کو اور چھری تیز کر کے گردن پر چلاتا ہے اور قرآن اس کا منظر کھینچتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا وتلہ للجبین اور پیشانی کے بل پر باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، ادھر چھری چل رہی ہے، اللہ اپنی براہ راست پکارتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے ہمارے اشارے کو جو خواب کے ذریعے ہم نے بھیجا تھا تم نے بہت سنجیدگی سے لے کر پورا کر دیا اس پر عمل، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گردن تو کٹی ہے مگر گردن بیٹے کی نہیں کٹی، ایک دمبے کی کٹی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام، آپ تصور تو کریں، ایک باپ، اکلوتا بیٹا، اب جب وہ بچ گیا، وہ تو اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے وہ کلمہ، اتنا پسند آیا اللہ کو یہ کلمہ کہ محمد رسول اللہ کی امت سے کہہ دیا کہ تم پورے ذی الحجہ کے عشرے میں تم یہ کلمہ پڑھتے رہنا، خاص طور پر ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک مسلسل یہ کلمہ پڑھتے رہنا، اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پورے ذی الحجہ کے عشرے میں پڑھتے رہنا۔ بلکہ یہی نہیں، یہاں ہمارے ملک میں رواج نہیں ہے، میں نے عرب ملکوں میں دیکھا اس کا رواج زندہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرے، گھر پہ آئیں جائیں، بچوں سے ملیں، کسی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے ہمارا تیوہار، ذکر، شکر، عبادت، صفائی ستھرائی، طہارت، نظافت، سارے جھگڑے ختم، دل صاف، ملاقاتیں، اور پھر اس قربانی کو یاد رکھنے کے لیے اور اس قربانی کے سے ایک روشنی لے کر خود جان و مال قربان کرنا، انسانیت کی خدمت کے لیے، امت کی خدمت کے لیے، غریبوں کی خدمت کے لیے، کمزوروں کی خدمت کے لیے، تو پھر یہ بھی فرما دیا کہ قربانی کے جانور کا کم سے کم گوشت کا 1/3 حصہ کم سے کم یہ غریبوں کو جانا چاہیے، کم سے کم۔ اور کیا اللہ نے الفاظ استعمال کیے، اطعم القانع والمعتر، کمال ہے، تہذیب۔ اب کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ القانع یعنی غریب کو غریب نہیں کہا اللہ نے، غریب کے لیے لفظ استعمال کیا وہ بندے جو کم پر راضی ہیں، قناعت پسند ہیں۔ آج کا جو بظاہر بہت مہذب زمانہ ہے اس میں معذور جو انسان ہوتا ہے چلنے پھرنے سے، دیکھنے سے، اس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ ڈسیبلڈ انگریزی میں، پھر کہا جانے لگا فزیکلی چیلنجڈ، کہ وہ جسمانی طور پر ذرا کچھ آزمائش میں ہے۔ یعنی وہ الفاظ جس سے انسان کی عزت و کرامت بڑھے نہ کہ گھٹے۔ کب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ادب و تہذیب سکھائی؟ غریب کو غریب نہیں کہا، فقیر کو فقیر نہیں کہا، القانع،
وہ قناعت پسند ہے. عجیب اشارات ہیں. بس میں کیونکہ وقت ہے نہیں زیادہ، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ جو تہوار ہیں عید، انہی کے پیغام کو ہم تھوڑا سا اپنے اندر اتار لیں. خالی ایک دن کچھ جانور قربان کرنا یہ عید الاضحیٰ کا پیغام نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، یہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے وہ پہنچے گی. کس کیفیت کے ساتھ تم جانور قربان کرتے ہو، کس کیفیت کے ساتھ تم عید الاضحیٰ مناتے ہو، وہ کیفیت دل کی جو ہے، اصل عید وہ ہے، اصل عمل صالح نیک کام وہ ہے. اس لیے اس کی طرف فکر کرو. مال کی زیادہ محبت اور مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنا یہ کتنی منحوس چیز ہے. میں اس کی صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. اسرائیل کا ناجائز منحوس مہلک وجود صرف ہماری مسلمانوں کی مال کی محبت کا نتیجہ ہے. یہودی کیسے آئے، کیسے گھسے وہاں؟ پولینڈ سے آئے، انگلینڈ سے آئے، جرمنی سے آئے. آئے کیسے؟ صرف زمینیں خرید کر. فلسطین کے لوگوں سے زمینیں خریدنی شروع کی. علماء سمجھاتے رہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اس عظیم رہنما مفتی امیر الحسینی کو، جو ہمارے حضرت والد ماجد سے رو رو کر مکے میں اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے کہ میں جھولا لٹکائے ایک ایک کسان کے پاس جاتا، ایک ایک زمیندار کے پاس جاتا، ایک ایک لوگوں کو سمجھاتا، خدا کے بندو ان یہودیوں کو یہ زمین مت بیچو، مت بیچو زمین. لیکن لوگوں نے نہیں سنا. ان کا بہت پیسے ملیں گے. یہودیوں نے کہا منہ مانگے دام ہم دینے کو تیار ہیں، تم اپنی زمینیں دے دو. لوگوں نے نہیں سنا. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ زمینیں بیچتے رہے. ان کو اپنا مفاد عزیز تھا، امت کا مفاد عزیز نہیں تھا. اس کے نتیجے میں صرف مال کی محبت کے نتیجے میں خنجر گھونپ دیا اسرائیل کا، اور اللہ جانے کب تک یہ عذاب مسلط رہے. آپ مال کی بیجا محبت کو معمولی مت سمجھیں. اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، قوم اور امت کے مفاد کو پیچھے ڈھکیل دینا، یہ منحوس ترین عادت ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اسرائیل ہے. کسی نے نہیں سنا. علماء فتوے دیتے رہے. ہمارے ملک میں حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عربوں کی طرف سے وہاں سے استفتاء آیا. حضرت تھانوی سے پوچھا گیا کہ زمینوں کا بیچنا کیسا ہے. 3 صفحے کا فتویٰ حضرت تھانوی نے لکھا اور سخت ترین الفاظ میں لکھا. ان یہودیوں کے ہاتھ میں زمینوں کا بیچنا حرام ہے، اور یہاں تک کہ جو علماء کہتے ہیں کہ کفر تک پہنچا دے گا، تو حضرت تھانوی نے لکھا یہ بات بھی قابل غور ہے، کفر تک پہنچا دے گا. بس یہ ہے عید الاضحیٰ کا پیغام. قربانی دینا، قربانی کا مطلب اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے دھکیل دینا، امت کے مفاد کو، دین کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو، اس کو ترجیح دینا. یہ چیز اگر نہیں آئی، ہزار ہم جانور کاٹتے رہیں، کھاتے رہیں، سوائے عیاشی کے، اس کا کوئی اور ریکارڈ اللہ کے اعمال نامے میں نہیں ملے گا. اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، اس کی اصل جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ بھی ذرا میرے ساتھ بلند آواز میں پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور ایک آخری گزارش، آپ ہر سال عید الاضحیٰ کے دن جس بندے صالح کو آپ یہاں دیکھتے اور سنتے تھے، افسوس، ہزار افسوس،
کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ خدا کے لیے آج بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، مستقل دعا کرتے رہیے گا۔ جو انسانوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مان سکتا۔ مولانا عبد المومن آپ رخصت ہو گئے، اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس مسجد کو سدا بہار رکھے اور اس علاقے کے لیے توحید و سنت اور رشد ہدایت کا عظیم مرکز بنا دے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اس مرکز سے جڑے رہیے گا، اس چمن کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پیش کرتے رہیے گا۔ اب وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، بے شک نہیں رہا، مگر جس اللہ کے لیے آپ کرتے تھے وہ موجود ہے اور موجود رہے گا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ اس وقت سیدنا عمر، سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کو کیسا سنبھالا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو محمد تو دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، لیکن جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور اللہ کبھی نہیں اس کو موت آئے گی۔ آپ اللہ کے لیے جڑے تھے، اللہ کے لیے آپ نے آپس میں اتحاد کی ایک فضا بنائی تھی، مسلکی جھگڑوں کو ختم کیا تھا۔ آپ سب ایک نیک سارے انسان کی محبت میں جمع ہوتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، اس مرکز کو مضبوط رکھتے تھے، اس مدرسے اور مسجد کا خیال رکھتے تھے۔ آپ اس دن کے لیے نہیں کرتے تھے، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ آج بھی موجود ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی فکر مندی، آپ کا جذباتی اور والہانہ تعلق، آپ کا مخلصانہ تعلق اس مسجد مرکز کے لیے کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ دعا کرا دیجیے نماز کے بعد، کریم بھائی نماز کے بعد دعا کریں یا کیا خیال ہے؟ خود بھی کم دیر تو نہیں ہو جائے گی تو میں دعا ابھی تھوڑی سی ہو جائے اجتماعی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسل آپ کے برحق نبی تھے۔ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کتاب برحق ہے، تقدیر برحق ہے، آخرت جنت دوزخ برحق ہے، ثواب اور عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ ان ساری باتوں پر یقین کر لینے کے بعد زندگی جیسی گزرنی چاہیے تھی ابھی تک ہماری زندگی ویسی نہیں بن پائی۔ معافی مانگتے ہیں، آج پھر توبہ کی تجدید کرتے ہیں، اور اللہ آئندہ کے لیے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو تقوی نصیب فرما دیجئے، ہم کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ایسے بندے ہم کو عطا کرتے رہیے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھیں، ہمیں آپ سے جوڑتے رہیں۔ اللہ آپ کا علم، آپ کو علم ہے، آپ نے اپنے جس بندے کے ذریعے سے اللہ اس مسجد اور اس مرکز کو آباد کیا اور نہ جانے کہاں کہاں تک اللہ نیکی پہنچی، ہدایت پہنچی۔ اے رب کریم، آپ نے اپنے پاس اس کو بلا لیا۔ دل تو غم سے پھٹا جا رہا ہے، مگر ہم آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بس اتنی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما اور ان کا بہترین جانشین ہم کو نصیب فرما۔ اللہ جس گھرانے اور خاندان سے ان کا تعلق
اللہ اس گھرانے خاندان کو قیامت تک اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ بچوں کو اپنے آبا و اجداد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہم اپنا غم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دلوں کا کیا حال ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں تھام لیجئے، ہمیں استقامت نصیب فرما، ملت ابراہیمی کا اتباع نصیب فرما۔ اللہ آداب فرزندی نصیب فرما، جس طرح آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے تھے، اللہ وہی آداب ہمیں سکھا دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کو، اس محلے کو، اس علاقے کو، اس شہر کو ایک نمونے کی بستی بنا دیجئے، ایک نمونے کی بستی بنا دیجئے، اخلاق کے لحاظ سے بھی، حلال کمائی کے اہتمام کے لحاظ سے بھی، اے اللہ سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی، آپسی خلوص و محبت کے لحاظ سے بھی۔ بار الہ آج کا دن آپ سے مزید قرب کا دن ہے۔ ہم سب کو اللہ اپنے قرب کے اعمال نصیب فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مجموع کے بارے میں احادیث صحیحہ میں آیا کہ آپ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم مسکین، خطاکار، گنہگار، سیاہکار، اے اللہ حاضر ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، فرشتوں کے ذریعے ہماری مغفرت کا بھی اعلان کر دیجئے۔ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ آج سن لیجئے اللہ، آج مان جائیے اللہ۔ اللہ آج کے دن تو کوئی فقیروں کو کچھ دیے بغیر نہیں جاتا۔ اللہ ہم بھی تو فقیر ہیں، ہم بھی تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ داتا اور ہم بھکاری، اور ایسے داتا کے دربار سے ہم جیسے بھکاری خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، ہمیں دے کر بھیجیے، جھولیوں کو بھر کر بھیجیے، جھولیوں کو بھر کر بھیجیے۔ اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے، ہم مسکین ہیں۔ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ ہم فقیر بھی ہیں، ہم مسکین بھی ہیں، ہمیں آپ خیرات عطا فرما، اللہ خیرات عطا فرما، ذی الحج کی خیرات عطا فرما۔ اللہ یوم عرفہ گزر گیا، آج آپ کے بندے طواف زیارت کر رہے ہوں گے، مینا میں ہوں گے، اللہ لبیک لبیک ختم ہو گیا، اللہ اب تو ترانہ پڑھا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اللہ ایک ایک حاجی کو قبول فرما، اور اے اللہ یہ حج کے دروازے جو بند ہو گئے، اے اللہ اپنے کرم سے دروازوں کو کھلوا دیجئے، دروازوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ امت کو یہ سزا مت دیجئے، اللہ دجالی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، دجالی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری اور عمرے اور حج کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی لبیک لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، ہم بھی تخت جلال کو دیکھیں گے، مقام ابراہیم کو دیکھیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، حجر اسود کو چومیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک ہی تو گھڑی موقع تھا جب غمزدہ دلوں کو تسکین ملتی تھی، اللہ پوری دنیا سے امت جمع ہوتی تھی، اللہ ایمان کا ایک نئی خوراک ملتی تھی، اور وہاں سے پاک صاف ہو کر آ جاتے تھے۔ کیا اللہ اب ہماری گناہوں کی نحوست یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ اللہ یہ سزا مت دیجئے، اللہ یہ سزا مت دیجئے۔ گنبد خضرا کو دیکھ لیتے تھے، اللہ مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے تھے، روز اثر کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سرکار رحمت دو عالم سے معافی مانگ لیتے تھے، صلاۃ و سلام کی سوغات پیش کر دیتے تھے، کچھ دل کو سکون ہو جاتا تھا۔ اے اللہ کیا اب اس نعمت سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں؟ بار الہ اللہ اللہ اللہ، دنیا کی ان جنتوں سے ہم کو محروم نہ فرما، ان سعادتوں سے محروم نہ فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کھلوا دیجئے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور اللہ ظالم غاصب یہودیوں کو اللہ بدترین سزا
فرما بدترین سزا، بدترین سزا۔ اور وہ جیالے، وہ مجاہدین، وہ نوجوان، وہ کتائب قسام کے نوجوان، وہ حرکت الجہاد الاسلامی کے نوجوان، وہ حماس کے نوجوان، اے اللہ وہ بچے اور بچیاں جو پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور جان پر کھیل کر اور روزانہ جنازوں کی سوغات پیش کر کے مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اے رب کریم ان کو پوری امت کی طرف سے جزا عطا فرما۔ اور ایک بار مسجد اقصی کی حاضری بھی ہم سب کو نصیب فرما، ایک بار حاضری نصیب فرما۔ ہم بھی محراب داؤد میں اللہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی اس جگہ پر جہاں حضرت زکریا نے زندگی گزاری اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے، ایک بار ہم ہندی مسلمانوں کو بھی وہاں پہنچا دیجئے، اے اللہ وہاں پہنچا دیجئے، اے اللہ وہاں پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہم کو امت کا غدار نہ بنا، امت سے بے وفائی کرنے والا نہ بنا، ذاتی مفاد کو امت کے مفاد پر ترجیح دینے والا منافق نہ بنا، مومن کامل بنا۔ ایک بار پھر گزارش ہے، اس مسجد میں اب تک جتنے آپ کے صالح بندوں نے دعائیں مانگی، آنسو بہائے، اور دنیا کی کسی بھی مسجد میں یا حرمین شریفین میں، اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہم خطا کاروں کو شریک فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اور ایک گزارش اور ہے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔